السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم ولیم بلیک کی لکھی ہوئی ایک انتہائی خوبصورت پوئم دا کلاڈ اینڈ دا پیبل پڑھتے ہیں. ولیم بلیک ایک بہت ہی مشہور پوئٹ تھے اور آپ کو یہ پوئم پڑھ کے بہت مزہ آئے گا. تو پوئٹ یہ کہتا ہے کہ لو سیکتھ. یہ در حقیقت یہ پوئم جو ہے نا، یہ ایک مکالمہ ہے کلاڈ اور پیبل کے درمیان. کلاڈ کیا ہے؟ مٹی کا ڈھیلا، اور پیبل پتھر کو بولتے ہیں. تو یہ پتھر اور مٹی کے ایک ڈھیلے کے درمیان ایک مکالمہ ہے جو بڑا ہی خوبصورت مکالمہ ہے. آپ کو مزہ آئے گا پڑھ کے. Love seeketh not itself to please, nor for itself hath any care, but for another gives its ease, and builds a heaven in hell's despair. کہ محبت جو ہے نا، محبت پیار، یہ ذاتی جو خوشی ہوتی ہے نا، اس کا تقاضا نہیں کرتی. کہ جو ذاتی خوشی ہوتی ہے انسان کا، اپنی جو خوشی ہوتی ہے اس کا یہ مطالبہ نہیں کرتی. نار فار اٹ سیلف ہیڈ اینی کیئر، نہ ہی محبت کو کسی قسم کا کوئی فکر ہوتی ہے. بٹ فار اندر گیوز اٹس ایز، کہ محبت کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کو آرام پہنچایا جائے. اینڈ بلڈز اے ہیون ان ہیلز ڈسپیئر، اور محبت کیا کرتی ہے؟ جو مایوسی کی جہنم ہوتی ہے، مایوسی کی جہنم کے اندر ایک جنت کا سامان جو ہے، جنت کا ماحول جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. تو یہ محبت کی ایک تعریف ہے، اور محبت کی تعریف یہ کس کی طرف سے ہے؟ سو سینگ اے لٹل کلاڈ آف کلے، کہ مٹی کا جو ایک چھوٹا سا ڈھیلا تھا اس نے یہ گیت گایا محبت کے بارے میں. اس نے یہ محبت کی تشریح کی ایک مٹی کے چھوٹے سے ڈھیلے نے. کون سا مٹی کا ڈھیلا؟ ٹروڈن ود دا کیٹلز فیٹ، ایک ایسا مٹی کا ڈھیلا جو مسلا گیا تھا، جس کو توڑا گیا تھا، جو مویشیوں کے پاؤں کے نیچے آ کے مسلا جاتا رہا تھا. اس نے محبت کی یہ تعریف کی. بٹ اے پیبل آف دا بروک، لیکن ندی کا جو ایک پتھر تھا، ندی کا ایک پتھر جب بولا واربلڈ آؤٹ دیز میٹرز میٹ، تو اس نے بھی اسی محبت کے بارے میں اپنا گیت جو تھا وہ اس نے، واربل آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے گیت گانا. تو جو ندی کا جو پتھر تھا اس نے جب یہ محبت کی تعریف سنی تو اس نے بھی محبت کے بارے میں اپنا گیت گایا. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ لو سیکeth اونلی سیلف ٹو پلیز، کہ محبت جو ہے نا وہ صرف اپنی ذاتی تسکین کا نام ہے. کہ محبت میں ہوتا ہے یہی ہے کہ محبت کرنے والا صرف کیا کر رہا ہوتا ہے؟ صرف اپنی تسکین جو ہے اس کو حاصل کر رہا ہوتا ہے. ٹو بائنڈ another to its delight، اور محبت کیا کرتی ہے؟ محبت جو ہے وہ دوسرے کو اپنی جو رضا ہوتی ہے، اپنی جو خوشی ہوتی ہے اس کے ساتھ جوڑ دینے کا نام ہے. joy in another's loss of ease، کہ محبت جو ہے نا وہ دوسرے کے آرام سکون کو تباہ کرنے کا نام ہے. and builds a hell in heaven's despite، اور محبت جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ تو جنت کو بھی جہنم بنا دیتی ہے. تو یہ دو مکالمے، ایک مکالمہ ہے دو چیزوں کے درمیان، مٹی کے ڈھیلے اور پتھر کے درمیان. اب یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو، یہ بڑی انٹرسٹنگ پوئم ہے، تھوڑا سا میں آپ کو اس کی وضاحت کروں. تو جو مٹی کا ڈھیلا ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایسا ہے کہ جس کو مسلا گیا ہے، جس نے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا انسان جس نے بہت زیادہ دھکے کھائے ہوں، جس نے بہت زیادہ چیزوں کے تجربے کیے ہوں. تو وہ پھر اس کو محبت کیا لگتی ہے؟ اس کو محبت ایک بڑی اچھی چیز لگتی ہے، اس کو پیار کی قدر ہوتی ہے. اور دوسری طرف ایک ایسا پتھر ہے جو ندی میں پڑا ہوا ہے، جس کے اوپر شفاف پانی بہ رہا ہے، جو آرام سے سکون سے ٹھنڈے پانی میں پڑا ہوا ہے. تو اس کو کیا لگتا ہے؟ اس کو ایسا لگتا ہے کہ محبت صرف شاید کیونکہ اس کو تو بڑا آرام مل رہا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ بس محبت اسی چیز کا نام ہے کہ بس مجھے آرام ملتا رہے. تو ذاتی تسکین کا نام جو ہے وہ محبت ہے. تو آپ نے مجھے کامنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو جو کلاڈ کی یعنی مٹی کے ڈھیلے کی جو محبت کی تعریف ہے وہ آپ کو اچھی لگی، یا آپ کو جو پیبل کی جو محبت کی تعریف تھی وہ آپ کو اچھی لگتی ہے. تو چلو تھوڑا سا پوئٹ کا تعارف پڑھتے ہیں. ولیم بلیک واز an English poet, painter and printmaker, largely unrecognized during his lifetime. Blake is now considered a seminal figure. Seminal figure ایسا poet جس کو بہت زیادہ جانا پہچانا جاتا ہے in the history of the poetry and visual arts of the romantic age. He was born on November 28, 1757, Soho, London, United Kingdom میں یہ پیدا ہوا. He contributed a lot to English literature. He died on August 12, 1827. ویسٹ منسٹر ایک جگہ ہے یونائٹڈ کنگڈم میں ہی اس کا وصال ہوا. ہیز آرٹ ورکس آر دا اینشینٹ آف ڈیز، نوبت چیٹنزر، اینڈ اس کو نوبت چیٹنزر جو ہے اس کو آپ نبخت سر کے نام سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اینڈ ہز فیمس پوئمز آر دا ٹائیگر، لنڈن، دا لیمپ اینڈ دا چمنی سویپر. تو گلاسری کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. بروک ندی کو بولتے ہیں. سیکتھ، سیک کے میننگ ہے تلاش کرنا، مطالبہ کرنا. ٹراڈن، کرشڈ جس کو مسلا گیا ہو. اور واربل، ٹو سنگ ان کویورنگ اور ٹریلنگ وے.
تو آج ہم نے ولیم بلیک کی پوئم پڑھی ہے، اگلے سبق میں ہم دوسری پوئم پڑھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ نے پورا کورس پڑھنا ہے تو آپ پلے لسٹ چیک کر لیں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، اس میں آپ کو پورا کورس جو ہے وہ مل جائے گا. خدا حافظ.